بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 اور 199 ہے. حج کا ذکر ہو رہا ہے. حج کی چند ایک مناہی کا ذکر آیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. چیزیں منع ہے، اس کے ساتھ چند ایک چیزیں احادیث میں منع ہے. ناخن نہیں کاٹنا، خوشبو نہیں لگانا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، مرد کے لیے ذمہ ہے کہ سر نہیں ڈھانکنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ذمہ بھی ہے تو وہاں پر کہ چہرہ نہیں ڈھانکنا. تو یہ بات اپنی جگہ پر اس حد تک صحیح ہے کہ کپڑا چہرے پر نہیں لگنا چاہیے. باقی چہرے کا چھپانا وہ اپنی جگہ پر الگ فرض ہے کہ چہرہ چھپا ہونا چاہیے. اس کا طریقہ کار آج کل بہت آسان ہے کہ ہیٹ کے ذریعے سے ایک ہیڈ ملتا ہے، اس کے اوپر پردہ لٹک رہا ہوتا ہے. بہرحال ان سب منہیات کا ذکر تھا. تو یہاں پر چند ایک چیزیں ایسی تھیں کہ حج کے ایام کے اندر بازار لگا کرتے تھے. ایام جاہلیت کے اندر عکاظ، ذو المجاز، یہ مشہور دو بازار تھے، یہ بھی لگا کرتے تھے. اور اس میں طرح طرح کی بدماشیاں اور ہر قسم کی فحش کاری ہوا کرتی تھی. تو مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا، ظاہری بات ہے ایسی چیزیں بھی منع ہیں. جب رفث منع ہو گیا، فسوق منع ہو گیا، جدال منع ہو گیا، تو ہو سکتا ہے تجارت بھی منع ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اس آیت کے اندر اجازت دے دی کہ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ذو المجاز جیسے اور عکاظ جیسے آپ بازار لگائیں اور انہی میں تجارت کریں، وہ ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے لیس علیکم جناح، کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا، کہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو، من ربکم، وہ فضل جو تمہارے رب کی طرف سے تھا، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات تک پہنچ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے اندر اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر ایسے کرو، كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح تمہیں ہدایت کی گئی ہے، یا ذکر اس کا کرو جس نے تمہیں ہدایت دی ہے. دونوں ترجمے ہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگرچہ اس سے پہلے تم لوگ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بھٹکے ہوئے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم وہاں پہنچو جہاں پر لوگ پہنچتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُم، میں تجارت کی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر حدود ہیں کہ اولاً کوشش یہ ہو کہ حج کی نیت سے جائے. ہاں وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو وہاں پر تجارت کی بات کرنا جائز ہے، لیکن اول کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیت حج کی ہو، نیت تجارت کرنے کی نہ ہو کہ وہاں پر جا کے میری جناب تعلقات بنیں گے تو اس وجہ سے میں وہاں پر تجارت کر سکوں گا. یہ نیت نہ لے کر جائے، بلکہ نیت محض عبادت کی ہو. اس کے تحت جو آدمی کی تجارت ہو سکتی ہے وہ بھی کرنے کی اجازت ہے، اس کا بھی منع نہیں ہے. تو یہاں پر تجارت کی اجازت ہے. اور تجارت کو ایسے اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ تمہیں تجارت کی اجازت ہے، بلکہ یہ ذکر کیا کہ ان تبتغوا فضلا، کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی کہ تجارت جو ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو ہے، اللہ تعالیٰ کی دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے اندر اچھے الفاظ کا استعمال ہے کہ ان تبتغوا فضلا، کہ یہ میری طرف سے فضل کی تلاش ہے. لہذا جو لوگ تجارت کرتے ہیں
اور ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تجارت کے اندر جو نوکری کی نسبت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تجارت کو اللہ نے صرف لفظ تجارت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کا ذکر اللہ نے لفظ فضل کے ساتھ کیا ہے کہ وہاں پر روزی کمانا کوئی نہ مکروہ ہے نہ کوئی برا کام ہے، بلکہ اچھا کام ہے کہ کوئی شخص سوال کی بجائے وہاں پر اپنا کوئی کام کر کے اپنی جیب کو بھرے یا اپنے لیے کوئی انتظام کرے۔ مانگنے کی قباحت ہے کہ وہاں پر نہ مانگا جائے، تو بہرحال اس کا ذکر پچھلی آیت کے اندر کچھ آ چکا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہاں پر حج کے 2 ارکان کا ذکر ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یہاں پر چونکہ سب کا ذکر نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں پر 2 چیزوں کا میں بھی 2 پر اکتفا کروں گا۔ آگے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللہ کے اندر کوشش ہوگی کہ دوسری چیزوں کو بھی ذکر کر دیا جائے۔ 2 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے، زیادہ چیزوں کو ذکر ہوگا تو گٹمٹ بھی ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر جانا فرض ہے، یہ ہر ایک کے ذمہ ہے۔ اگر یہ فرض رہ جاتا ہے، نہ اس کا دم ہے، نہ اس کا فدیہ ہے، نہ اس کے عوض میں روزے رکھنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر یہ چھوڑ دیا تو حج ختم ہو جائے گا۔ تو میدان عرفات یہ مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر ہے، تو اس میدان کے اندر قیام کرنا یا اس میدان سے چلتے ہوئے گزر جانا، بھلے سے نیند کی حالت میں گزر گیا ہے، گاڑی کے اندر تھا سویا ہوا گزر گیا، بھلے سے بے ہوشی کی حالت میں گزر گیا ہے، کسی بھی حالت میں گزرے، لیکن اس میدان کے اندر قیام یا اس میدان سے گزران یہ فرض کے درجے میں ہے، ورنہ اس کا کوئی کفارہ اور کوئی وہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اگلی جو آیت ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اس آیت کے اندر بھی سمجھ لیا جائے، قریش مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ بڑے مکرم ہیں اور ہمارے لیے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، تو ہم تو بڑے مکرم لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے خاندان میں سے ہیں، تو لہذا یہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے میدان عرفات میں جانا یہ دوسرے لوگوں کے لیے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص ہیں، لہٰذا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، دوسروں کے ذمے ہے، لہٰذا وہی عرفات میں جایا کریں، ہم تو یہیں پر رہ کر عمرہ کریں گے، ہم تو یہیں پر رہیں گے، حرم کے اندر رہیں گے، حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو اس کی بھی اگلی آیت کے اندر نفی کی ہے، یہ چونکہ عرفات سے مل رہا ہے اس لیے یہاں پر اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تو عبادات کے اندر کسی کو کسی خاندانی حوالے سے یا شریعت کے مسائل کے اندر کسی کو کسی معاملے میں اجازت نہیں ہوتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے تو ایک روشنی آئی، ایک اتنی روشنی آئی کہ میں حیران رہ گیا، تو میں کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا، تو آواز آئی روشنی کے اندر سے، اے عبد القادر مجھے جانتے ہو؟ آپ کون ہیں؟ کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہا تو نے میری بہت عبادت کی ہے، آج سے میں نے تجھے عبادت کو معاف کر دیا، لہٰذا تیرے اوپر سے نمازیں، تیرے اوپر سے تلاوت وغیرہ سب ختم ہے، لوگوں کی بھلائی کا کام کرو۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھلائی کا کام کس نے کیا ہوگا، لہٰذا میں سمجھ گیا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں ہے بلکہ تو ابلیس لعین ہے، تو مجھے اس کے ذریعے پھنسوانا چاہتا ہے، مروانا چاہتا ہے، نبی کے اوپر نماز معاف نہیں ہے تو میرے اوپر کہاں سے معاف ہو گئی؟ تو وہ آواز آئی، واہ عبد القادر تیرا علم کتنا پائے گا ہے کہ تو نے مجھے اپنے علم کے ذریعے پچھاڑ دیا ہے، اپنے علم کے ذریعے لاجواب کر دیا ہے۔ تو کہنے لگا تیرا مکر بہت تیز ہے، تو یہ سمجھ چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر علم کی عظمت بٹھا دے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ بات مجھے یاد آ گئی، ورنہ میرے پاس کیا علم ہوتا ہے۔ تو کتنا بھی بڑا ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ نمازیں چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کا فضل کسی کو اجازت نہیں دیتا آپ بڑے پیر صاحب کی اولاد ہیں لہٰذا آپ کے اوپر نمازیں معاف ہیں، آپ فلاں خاندان و برادری سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ عرفات کے میدان میں جائیں، کچھ بھی ہے عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ حدیث میں بعد میں ذکر کروں گا
پہلے یہ سمجھ لیا جائے عرفات کے میدان میں ہمارے جو بھی لوگ گئے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اتنا رونا آتا ہے من جانب اللہ، اتنا اللہ تعالیٰ سے وہاں پر گہرا تعلق ہوتا ہے کہ رو رو کے لوگوں کی ہچکیاں بند جاتی ہیں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس تجلیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں جتنا پورے برس میں اتنے لوگوں کو معاف نہیں کیا ہوتا جتنا اس وقت میں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے وہاں پر جانا۔ میدان عرفات سے نکل کر میدان عرفات کے اندر جمع تقدیم ہوتی ہے، یہاں سے نکل کر جمع تقدیم ابھی عرض کر دیتا ہوں کیا ہوتی ہے، یہاں سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، اور مزدلفہ کی طرف جانے میں مغرب کا وقت نکل جاتا ہے، تو وہاں پر جمع تاخیر ہوتی ہے۔ جمع تقدیم کیا ہے؟ جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور جمع تاخیر یہ ہوتی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کے پڑھا جاتا ہے عشاء کے وقت میں، اور جمع تقدیم ظہر اور عصر کو ظہر میں پڑھا جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو عشاء میں پڑھا جاتا ہے، وہ مزدلفہ میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ عرفات کے میدان میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر یہاں پر ہے۔ یہ سب چیز سمجھنے کے بعد اب ترجمہ سمجھ لیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات میں پہنچ جاؤ، فاذکروا اللہ، تو یہاں پر اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیانی جگہ کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تم اللہ کا ذکر کرو، عرفات کے میدان میں بھی اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر ایسے کرو کما ہداکم، جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جیسے تمہیں بتایا ہے، یعنی کہ جمع تقدیم ہو اور پھر وہاں پر جمع تاخیر ہو، ایک تو یہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا جو ذکر اللہ کا طریقہ ہے اس طریقے سے ذکر کیا جائے، یعنی کہ نماز کے ذریعے سے ذکر کیا جائے، اسی طریقے سے دوسرے جو ہے ذکر اللہ تسبیحات کے ذریعے سے ذکر کیا جائے، وغیرہ وغیرہ اور بھی معاملات ہیں، جیسے واعظ و نصیحت کے ذریعے ذکر ہوتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تمہیں یہ چیزیں معلوم نہیں تھیں۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تمہارے ذمے بھی ہے اے قریش، تمہارے ذمے بھی ہے کہ تم وہاں پر جاؤ جہاں پر دوسرے لوگ جا رہے ہیں، اور وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور وہاں پر تم بھی اللہ سے استغفار کرو، تم بھی اللہ سے مغفرت مانگو، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لیے کوئی خاص معاملہ ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، مغفرت زیادہ مانگنی چاہیے اس جگہ پر، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 198 اور آیت نمبر 199 یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اللہ سمجھنے کے بعد